قوم اٹھا رہی ہے، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو، پاکستان میں رہنے والے، ان مذہبی جماعتوں کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. حتیٰ کہ حال یہ ہے کہ یہاں پہ کسی ریلیجس پرسنالٹی کو بھی اگر جان کو خطرہ ہوتا ہے تو دوسری مذہبی جماعت سے ہوتا ہے، کسی کافر سے نہیں ہوتا. اور پھر وہ امن حاصل کرنے کے لیے یورپ اور امریکہ میں، یعنی کافراں دے ملک ٹر جاندے نے. اور ایک کافراں دا ملک وہ ہے جتھے تہاڈی جان بچی ہوئی ہے، یا کافراں دا ملک وہ ہے کہ جدھر آپ کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کوئی عشق رسول کے نام کے اوپر آپ کا سر تن سے جدا نہ کر دے. یہ مسلمان ملک ہے، وہ اسلامی ملک ہے. چند ایک باتوں پہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، آپ ڈرتے ہیں کہ یہی کتے کی طرح مجھے کاٹ نہ لے. یہ کتے کی مثال قرآن میں آئی ہے علماء سو کے لیے، سورۃ الاعراف میں، بلعام بن بورا کے بارے میں. اور سنن نبی داؤد کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے کہ جس طرح باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک ریشے تک اس کا اثر پہنچ جاتا ہے نا، اس قسم کی بدعت ان گروہوں میں پیدا ہو جائیں گی. تو یہ کون سا باولا کتا ہے جو کسی مسلمان کو کاٹ جائے اور اس میں بدعت پیدا ہو جائے؟ یقیناً وہ کتا اسی نسل کا ہوگا جسے مولوی کہا جاتا ہے. ظاہر ہے کوئی اسکواش کا پلیئر تو نہیں نا جو کسی کو بدعت سکھائے گا، کوئی کرکٹ کا پلیئر تو بدعت نہیں سکھائے گا نا، کوئی مولوی سکھائے گا نا کسی فرقے کا. اور اس کے اوپر اجماع ہے. آپ بریلویوں سے پوچھے وہ کہیں گے ہاں یہ دیوبندی ہیں وہ باولے کتے. دیوبندیوں سے پوچھے وہ کہیں گے بریلوی ہیں. سنی سے پوچھے وہ کہیں گے شیعہ ہیں. شیعہ سے پوچھیں وہ کہیں گے سنی ہے. جب یہی بات میں کرتا ہوں کہتے ہیں ہمیں گالیاں دے رہے ہیں. اور بھائی تمہارے ہی اس کے اوپر آلریڈی اجماع ہوا ہوا ہے. ہم تو ساری باتوں کو بیک وقت انڈورس کرتے ہیں کہ سارے صحیح کہہ رہے ہو. بالکل بالکل تھوڑے نال کہتا ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے جو ہم پہلے دن سے آپ کو بتاتے ہیں. آج جو آ کے ہماری پوسٹوں کے نیچے کامنٹس کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، نون لیگ کے لوگ، ایسے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے. تم لوگ مجھے بتاؤ گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے؟ سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جو لوگ یوز ہوئے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے. بھائی ہم تو اس وقت تمہیں سمجھا رہے تھے جب تمہارا پرائم منسٹر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے مخالفین کو جیلوں میں گزارا تھا. آج وہ خود جیل میں گیا تو تمہیں یاد آ گیا کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. 2018 کے الیکشنز کو کس طرح مینج کیا گیا، 2014 کے دھرنے کیسے ہوئے، اس وقت تم لوگوں کو خیال نہیں آیا. آج ہمیں بتا رہے ہیں جی علی بھائی اسٹیبلشمنٹ کو آپ یہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا تو یہ کردار ہے. مجھے بتا رہے ہیں دیکھو ہم تو 2012-13 کی میری ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہیں جب آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. اور اس وقت ہماری جہادی تنظیم میں ایسٹ ہوتی تھی فوج کا، جماعت الدعوہ، باقی تنظیمیں. ہم غلط ہو رہا ہے، یہ تمہارے گاٹے فٹ ہوں گے. یہ تو 2015-16 میں آ کے ان کو جب ہوش آئی، پھر ڈان لیگز ہوئی، ایف اے ٹی ایف حافظہ اللہ آیا، پھر انہوں خیال آیا اچھا وہ بھی سانو گورے نہیں دسنا ہے کہ بندے دے پتر بن جاؤ. گوروں نے جب ان کو بتایا تلوار لٹکی تو پھر ان کو خیال آیا کہ نہیں 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 یار یہ تو اب کام بڑھ گیا، اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا. پھر ضرب عزم شروع ہوا، رد الفساد شروع ہوا، اور یہ کرتے کرتے اس لیے آپ دیکھیں جب یہ لوگ سیم پیج پہ تھے نا، چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ، 2021 کے اندر جب ان سارے لوگوں کی گردنوں میں سریے تھے، اس وقت میرا انٹرویو ریکارڈ کیا تھا حقیقت ٹی وی والوں نے. اور اس وقت حقیقت ٹی وی خود ان کا ایک ماؤتھ پیس تھا، آپ سمجھ لیں اسٹیبلشمنٹ کا. تو میں نے ان کو انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ میرے انٹرویو میں آپ نے کٹنگ نہیں کرنی، میں جو کچھ بولوں گا اس کا وزن خود اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ٹکڑوں پہ کبھی نہیں پلا، نہ میں نے ان سے کبھی کوئی چندہ لیا ہے کہ مجھے کسی کا ڈر ہو اس حوالے سے. تو انہوں نے کہا جی بالکل، وہ میرے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے ریگارڈ کیا. آپ میرا وہ انٹرویو بھی نکال کے دیکھیں، اس وقت بھی میں نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ اب ہماری پالیسی کچھ بہتر ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی فوج کو سیاست سے الگ ہو جانا چاہیے. اور انہوں نے کٹنگ نہیں کی. یہ ساری چیزیں میں نے اس وقت بھی ہائی لائٹ کی تھی. اب تو خیر پوری قوم ہی کہہ رہی ہے نا، کیونکہ پیچھے ایک پی ٹی آئی بچ گئی تھی، اس کے ساتھ تو جو کچھ ہو گیا وہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی اپنے بیانیے میں پیچھے چھوڑ گئی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں. تو ان کو بھی سمجھ آ گئی، لیکن ان کو اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی.
لیکن پھر 9 مئی ہو گیا, 99 پہ سانپ کاٹ گیا. ہاں, اتنی مشکل سے معاملات بیک فٹ پہ گئے تھے, 99 پہ سانپ کاٹ گیا. پھر اسٹیبلشمنٹ پورا مونسٹر بن کے سامنے آ گئی, اور اب وہ سیاسی جماعتیں بھی, جو جماعتیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھیں, اب وہ بھی ترس کھا رہی ہیں. نہیں جی دیکھو جی پی ٹی آئی والوں نے زیادتی کر دی, تو اب کیا کرے بیچاری فوج, اب بھی بیچاری کر کے. خود پی ٹی آئی جو اس وقت مزے لے رہی تھی, اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں. تو یہ جو 10,000 بندہ اندر پکڑا ہوا ہے, یہ نون لیگ کا بندہ ہے. ہم لوگ نہیں ان کی شکلیں پہچانتے. یہ کون لوگ ہیں جو آگ لگا رہے تھے فوجی تنصیبات کے اوپر جا کے؟ مس میرج تو ہوا ہے. جب ان کو اس کی ہیٹ فیل ہوئی تو اب انہوں نے اعلان برات کر دیا, لیکن وہ معاملہ تو اب بگڑ گیا. اور دیکھ لیں جتنے مولوی یہ خان صاحب کو پھونک چڑھاتے تھے, ایک بندہ بھی ان کی حمایت میں سامنے نہیں آیا. میں نے 9 مئی کی رات کو لائیو سیشن کے اندر سیدھا آرمی چیف کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ جو کچھ زیادتی ہوئی ہے, یہ بچے ہیں, ان کو معاف کر دیں. اور اگر آپ کہتے ہیں ہم نے ان کو پکڑنا ہے تو ان کے ان بڑوں کو پکڑو جن کے اعلی کار بنے تھے. ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ یہ تو بیچارے ملک کی محبت میں یوز ہوئے تھے, اور ان کو تم نے ڈی ٹریک کیا تو آج انہوں نے آ کے تمہیں کاٹ لیا. اور اگر اپنے بڑوں کو نہیں پکڑ سکتے تو ان بچوں پہ رحم کہو یار, چھوڑ دو ان کو. صرف میں نے جرت کی. کدھر کے طارق جمیل صاحب؟ ہاں, امت کا رہنما ملا ہے اتنے عرصے بعد. اور بھائی چڑھتے سورج کو سلام ہوتا ہے. ٹروتھ لور جو ہے نا, وہ نہیں دیکھتے کہ سورج چڑھ رہا ہے یا ڈوب رہا ہے, وہ حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں. تو میں نے اسی وقت کیا, بار بار کیا, آج پھر کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے بڑوں کو سزا نہیں دے سکتے, چھوڑ دیں, باقیوں کو بھی معاف کر دیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نقصانات ہوئے ہیں, اس سے زیادہ نقصانات ہماری اسٹیبلشمنٹ کر چکی ہوئی ہے اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے. صرف مشرف نے جو پاکستان کو نقصان پہنچایا نا, امداد ہمیں 5 یا 6 ارب ڈالر ملی ہے, لیکن نقصان ہم 50 ارب ڈالر سے زیادہ کا اپنا کروا چکے ہیں. تو بس ٹھیک ہے یار, اگر تمہارے بڑوں نے اتنا نقصان کیا ہے, یہاں پہ عوام سے بھی کوئی تھوڑا بہت کوئی مس ہینڈل ہو گیا تو ٹھیک ہے یار, درگزر کرو. اور اگر اپنے بڑوں کو سزا نہیں دیتے, ان کو سزا دیتے ہو, تو ظاہر ہے پھر عوام میں کبھی بھی تمہارے لیے محبت کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے. یہ تو ہم صرف سمجھا رہے ہیں, ہم نے کوئی پارٹی نہیں بنانی, جتھا نہیں بنانا, روڈ بلاک نہیں کرنی, صرف زبان سے کہنا ہے. مانیں گے ٹھیک ہے, نہیں مانیں گے تو اپنی مرضی. خان صاحب کو بھی ہم بہت سمجھاتے تھے کہ آپ یہ غلط طرف جا رہے ہیں, نہیں سمجھ آئی, اب ان کو سمجھ آ گئی ہے, لیکن اب فائدہ نہیں ہے. مجھے تو وہ اب چھوٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جس کیس میں ان کو ڈال رہے ہیں وہ, تو وہ سائفر کیس میں